ارطغرل غازی 13ویں صدی کے اناطولیہ کی تاریخ سے ماخوذ ایک عظیم الشان داستان ہے۔ ایمان، انصاف اور محبت کی روشنائی لکھی کی کہانی، جس نے اپنی ثابت قدمی اور جرت سے نہ صرف اپنے قبیلے بلکہ تمام عالم اسلام کی تقدیر بدل ڈالی۔ اوغوز ترکوں کے خانہ بدوش کائی قبیلے کو ایسے وطن کی تلاش تھی جہاں ان کی نسلیں پروان چڑھ سکیں۔ اب تک آپ نے دیکھا کہ حلیمہ سلطان ارطغرل سے اپنے بھائی کی جان بچانے کی فریاد کرتی ہیں۔ استاد اعظم ترگت سے کہتے ہیں کہ جلد ہی شہزادی یگت کو سیلابیوں کے لشکر کا حصہ بنائیں گے۔ اسما خاتون ارطغرل پر حملہ کروا دیتی ہیں۔ سلجان خاتون انجانے میں اپنے اور گندوگلو کے کھانے میں دوا سمجھ کر زہر ملا دیتی ہے۔ اب دیکھیے آگے۔ گندوگدو اور سیلجان کھانا کھانے ہی والے ہوتے ہیں کہ کردوگلو ان کے خیمے میں آ جاتا ہے۔ اور گندوگدو کھانا چھوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنا خنجر نکال کر کردوگلو کی گردن پر رکھ دیتا ہے، اور سیلجان خاتون سے کہتا ہے کہ تم اسے نہیں جانتی سیلجان خاتون، یہ وہی ہے جس نے بابا کو مارنے کی کوشش کی، اور جب ناکام ہو گیا تو دوبارہ ان پر حملہ کرنے کے لیے ان کے پیچھے چلا گیا۔ لیکن کردوگلو گندوگدو سے کہتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، بھلا میں کیوں مارنا چاہوں گا اپنے سردار کو، بلکہ میں تو اپنے سردار کو بائبورا کے اس پاگل بیٹے سے بچانے گیا تھا جو مارنا چاہتا تھا سلیمان شاہ کو۔ یاد رکھنا گندوگدو، میں نے ہی ان کی جان بچائی ہے۔ تو کردوگلو کہتا ہے کہ میں تو یہاں تمہیں مبارکباد دینے آیا تھا۔ مبارک ہو تمہیں اور سیلجان خاتون کو، اللہ نے تمہیں اور سیلجان خاتون کو اولاد کی خوشخبری سے نوازا ہے۔ پھر کردوگلو اجازت لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے، اور گندوگدو اور سیلجان پھر سے کھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور ساتھ مل کر کھانا کھا لیتے ہیں۔ ارطغرل، دوان، بامسی اور افسن پاشا بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ارطغرل کہتا ہے کہ جتنا ہم نے سوچا تھا حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہیں۔ شہاب الدین کی بھروسے مند خادمہ اگر غدار ہو سکتی ہے تو یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیں ہر وقت چوکنا رہنا ہوگا، شہاب الدین کو ہر حال میں بچانا ہوگا۔ پھر دوان، بامسی وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد افسن پاشا ارطغرل سے کچھ وقت کے لیے رخصت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ییت اور ترگت کی مدد کے لیے جا رہا ہوں۔ جہاں ایک طرف ارطغرل اکتلک سے ملنے کے لیے بازار کے راستے پر نکلتا ہے اور وہاں بیٹھے فقیر اسے اکتلک تک پہنچاتے ہیں۔ اکتلک ارطغرل کو اپنے گھر میں خوش آمدید کہتا ہے۔ ارطغرل اکتلک سے کہتا ہے کہ ہمیں شہاب الدین کی جان بچانی ہے، تو اکتلک کہتا ہے کہ اس سب میں 1 ہفتہ لگ جائے گا بھائی، ہمیں زندان تک پہنچنے کے لیے محافظوں کی تبدیلی کے اوقات معلوم کرنے ہوں گے۔ تو وہیں دوسری طرف عدالت شروع ہونے سے پہلے ناصر قاضی افندی، جو کہ عدالت میں منصف ہوتا ہے، اسے ورغلا کر اپنے حق میں اور شہاب الدین کے خلاف فیصلہ کرنے کے لیے کہتا ہے۔ پھر 2 سپاہی شہاب الدین کو عدالت میں پیش کرنے کے لیے زندان سے لے کر آتے ہیں اور عدالت میں پیش کرتے ہیں۔ عدالت میں پہلے سے ہی کچھ لوگ موجود ہوتے ہیں اور پھر امیر العزیز بھی وہاں آ جاتے ہیں۔ قاضی افندی عدالت میں مقدمے کی کارروائی کو شروع کرواتے ہیں۔ کیونکہ ناصر نے سب گواہان کو خرید لیا ہوتا ہے، اس لیے عدالت میں ہر کوئی شہاب الدین کے خلاف گواہی دیتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اپنے خادم بھی۔ شہاب الدین کہتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں اور مجھ پر بہتان لگا رہے ہیں۔ تبھی قاضی افندی کہتے ہیں تو پھر آخری گواہ کو پیش کیا جائے۔
تب ہی ناصر آسمہ خاتون کو عدالت میں پیش کرتا ہے۔ قاضی افندی اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم قرآن کریم پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتی ہو کہ تم جو کہو گی سچ کہو گی اور اس کے سوا کچھ نہیں کہو گی؟ تو آسمہ کہتی ہے کہ جی قاضی صاحب، لیکن قرآن کی قسم کھانے کے بعد بھی وہ جھوٹ بولتی ہے اور شہاب الدین کے خلاف جھوٹی گواہی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجرم کو زہر دیا گیا تھا اور جب وہ اپنی آخری سانسیں گن رہا تھا تو وہ شہاب الدین کے ہاتھوں میں تھا۔ اور شہاب الدین آسمہ کی گواہی سن کر بالکل خاموش ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اسے اپنی خاص خاتمہ سمجھتے تھے۔ امیر العزیز اور شہزادی لیلہ کی آیا جان حلب کے کتب خانے میں شیخ ابن العربی سے لیلہ کے لیے سکون کی دوا لینے کے لیے تشریف لاتی ہیں، تو وہاں انہیں حلیمہ سلطان کی خبر ملتی ہے کہ ایک زخمی لڑکی ہے جس کا زخم بہت گہرا ہے اور مرہم بھی اس پر کوئی خاص اثر نہیں کر رہی۔ طبیبہ انہیں کہتی ہیں کہ اگر محل کے طبیب آ کر انہیں ایک بار دیکھ لیں تو ہماری مشکل بھی حل ہو جائے گی۔ آیا جان طبیب کو بلواتی ہیں اور حلیمہ سلطان کے زخم کو جانچنے کے بعد طبیب شہزادے نعمان سے کہتے ہیں کہ ہمیں ان کو محل لے کر جانا ہوگا اور اس بچی کا علاج بہت ہی احتیاط سے کرنا ہوگا۔ سیلجان خاتون کے پیٹ میں بہت زیادہ درد اٹھتا ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ جادوگرنی نے جو دوا دی تھی وہ کوئی وبا سے بچانے والی دوا نہیں بلکہ میرے بچے کو مارنے کے لیے زہر تھا۔ سیلجان خاتون جادوگرنی کے خیمے میں جاتی ہے اور جادوگرنی کے منہ پر تھپڑ مارتی ہے، پھر اسے زمین پر دھکا دے دیتی ہے اور جادوگرنی کا گلا دبا کر اسے مار دیتی ہے، پھر چپ چاپ خیمے سے باہر چلی جاتی ہے۔ ارطغرل، دوان اور بامسی بازار میں ہوتے ہیں تو ان کے سامنے سے ایک پردے والی سواری گزرتی ہے جس میں حلیمہ سلطان اور شہزادہ نعمان آیا جان کے ساتھ محل کوچ کر جاتے ہیں۔ تب ہی وہاں بازار میں اعلان ہوتا ہے کہ عدالت کا فیصلہ ہو چکا ہے، شہاب الدین صلیبیوں سے غداری کے مرتکب ہوئے ہیں، ان کا سر قلم کیا جائے گا۔ جہاں ایک طرف زندان میں ترگت پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے، اسے ایک لکڑی کے پہیے کے ساتھ باندھ کر گول گول گھمایا جا رہا ہوتا ہے، تو دوسری طرف ایزادورا اپنے محل میں شہزادے ییت سے ملتی ہے۔ اور اسے پوچھتی ہے کہ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو اور کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ شہزادے ییت کہتے ہیں کہ میرا نام ییت ہے اور میں اپنے بھائی ترگت کو ڈھونڈ رہا ہوں جو کہ بہت طاقتور اور ایک جنگجو ہیں۔ ایزادورا مسکراتی ہیں اور اسے اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ قائی قبیلے میں گندوگدو اور سیلجان خاتون کے ساتھ بچے ہوئے کچھ لوگ افسوس کے ساتھ بیماری کی زد میں آئے ہوئے لوگوں کو ایک طبیبہ کے ساتھ چھوڑ کر خود حلب کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں، اور سلیمان شاہ کا قافلہ حلب کی سرحد پر پہنچ جاتا ہے، لیکن کچھ سپاہی قافلے کو روک کر سلیمان شاہ کو بتاتے ہیں کہ ہمیں العزیز کا حکم ہے کہ قائی قبیلے کے لوگوں کو اندر داخل نہ ہونے دیا جائے اور حلب سے واپسی پر مجبور کیا جائے۔ اب کیا ارطغرل شہاب الدین کا سر
قلم ہونے سے روک پائے گا؟ اور کیا سلیمان شاہ کا قافلہ حلب میں آباد ہو پائے گا؟ جانیے اگلے ایپیسوڈ میں۔